دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کاف گیسو حد دال دہن یا آبرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ایک مختصر اشعار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو قصیدہ نور کو پیش کیا ہے، اس کے کچھ اشعار میں نے سنائی، ورنہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بڑا لمبا قصیدہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر انوار کی بارش نازل فرمائے اور ان کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان اشعار کے بعد آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا، ویسے ماہ نور آتے ہی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ تذکرہ ہوگا تو اسی نور محمدی کا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طرح امتیاز ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ربیع النور میں تو ہر سنی بچے کو یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک، ماہ نور، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے معمور ہے۔ ابتدا سے لے کر آخری دن تک، پہلا دن جیسے ہی ماہ نور کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس تاریخ سے لے کر آخری دن تک، آخری اس ماہ مبارک کے آخری رات تک، الحمدللہ پوری دنیا میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل ذکر ہوا کرتے ہیں۔ یہ خاص کرم میں پروردگار عالم کا، کیونکہ محبت کے لیے کچھ دل خاص ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے کہ جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے نور محمدی کا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اس کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے دلوں کو مخصوص کر لیا جاتا ہے، متعین کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے کہ خاص دلوں کو متعین کیا جاتا ہے، یاد رکھیں اللہ کی جانب سے
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے ہر چیز کو متعین کرتا ہے رب ذوالجلال. باپوں کو بھی متعین کرتا ہے، رحموں کو متعین کرتا ہے، صلبوں کو متعین کرتا ہے، رحموں کو متعین کرتا ہے، زمانے کو متعین کرتا ہے، عوام کو متعین کرتا ہے. ہر عالم کو پروردگار عالم نے نور محمدی کی سعادت سے سرفراز فرمانا ہی تھا، لیکن رب ذوالجلال نے متعین کیا کہ اس نور محمدی کو اس عالم میں بھیجا جائے. ہر چیز متعین ہے میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چلیے بات کرتے ہیں گزشتہ ہماری جو تقریر ہوئی تھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے تعلق سے. خلقت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اول، اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے لے کر آپ کی ولادت تک ہمیں آپ کو بتانی ہے، اور ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات ظاہری تک آپ کو سنانا ہے. تو آپ کو بتا دیا گیا کہ نور محمدی ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے نے اللہ. اس سوال بڑا اہم ہے. سوال یہ ہمارا عقیدہ ہے اس پر کہ سب سے پہلے کچھ تو پیدا کیا جانا ہے. کس کو پیدا کیا رب ذوالجلال نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. خلق نور نبی کی کا، تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی کہ کس کے بعد کیا کیا پیدا کیا. پروردگار نے اپنے نور سے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ کیا کیا کیا؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کی ولادت سے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے بھی میرا نور موجود تھا. 14,000 سال پہلے. اب آدم علیہ السلام کی ولادت سے 14,000 سال پہلے. اب وہ زمانہ جو تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 14,000 سال، یہ جو ہمارے شب و روز ہیں 24 گھنٹے کو ایک دن بولا جاتا ہے، اس پر آپ انحصار نہ کریں، اس پر آپ توجہ نہ دیں کہ یہ 24 گھنٹے کا ایک دن. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14,000 سال فرمایا، تو یہ دن جو بنتا ہے نا، یہ منحصر ہوتا ہے طلوع اور غروب سے. چاند کے اور سورج کے طلوع سے اور اس کے غروب سے دن متعین ہوتا ہے. مشرق اور مغرب، جب مشرق بھی نہ تھا مغرب بھی نہ تھا تو چاند طلوع ہونے کا سوال ہی نہیں. چاند طلوع ہونے کا سوال نہیں. 14,000 سال پہلے نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، کچھ بھی نہیں اس وقت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا قیامت کے دن بھی پھر اس کے بعد طلوع اور غروب کا مسئلہ ختم. چاند کہاں سے، سورج کہاں سے نکلے گا؟ جی مغرب سے نکلے گا، الٹا نکلے گا. اس کے بعد ختم ہے مسئلہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. جہاں طلوع و غروب کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یہ 24 گھنٹے کا جو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب ایک دن کا اندازہ کس پر لگایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 50,000 سال کا. جب مشرق اور مغرب نہ تھے تو ایک دن 50,000 سال کا. پھر آقا فرماتے ہیں 14,000 سال پہلے تھا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں رکھا. اب یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور تھا کہاں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نور محمدی کو پیدا کر دیا تو اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے، رکھنے کے لیے کوئی جگہ تو متعین ہو. اس وقت کچھ بھی نہ تھا تو رکھا کہاں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آغوش رحمت میں رکھ لیا تھا. اپنی آغوش رحمت میں رکھ لیا اس نور کو. پھر کروڑوں سال کے بعد پھر یہ سوال، جیسا کہ مواہب الدنیا میں سوال، یہ حدیث پاک آتا ہے
کہ وہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے تعلق سے جو جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مصلیان کرام، ہمارے جو مخاطب ہیں، میں سمجھتا ہوں آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور نور محمدی کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں سو کے نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہے وہ آپ کو یاد ہوں گی. جبریل علیہ السلام ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال آتا ہے کہ میں آج جبریل علیہ السلام سے پوچھ ہی لوں کہ بتاؤ جبریل تمہاری عمر کیا ہے. یہ اصل بتانا ہے، آنے والی قوم کو، آنے والی امت کو بتانی ہے یہ حدیث پاک. جبریل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ جبریل تمہاری عمر کیا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے مسکرا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اس وقت میں، جب جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت میں یہ زمین و زمان کا مسئلہ نہیں تھا. ہزارہ چیزیں مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا نہیں ہوئی تھیں. بس میں دیکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور الہی کے حجابات تھے، پردے، اللہ تعالیٰ کے تجلی کے حجابات تھے، پردے تھے. اب بعض مفسرین نے فرمایا 70,000 پردے تھے. کتنے پردے؟ 70,000 پردے تھے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی تجلی کے پردے تھے، میں اسے دیکھتا تھا. اس نور کے پیچھے سے ایک ستارہ چمکتا تھا چوتھے حجاب میں. چارواں جو حجاب تھا نا، چوتھا حجاب، اس چوتھے حجاب میں نور محمدی کا عکس دیکھیے کتنا پاورفل ہے. 70,000 پردے میں ریفلیکس ہو کے آ رہا ہے وہ، مطلب ایک دوسرے کو ٹکرا کے آ رہا ہے وہ نور. اب کہاں تک دیکھ رہے ہیں جبریل امین؟ چوتھے حجاب میں دیکھ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے حجاب میں اس کے پیچھے ایک ستارہ چمکتا تھا، ایک نور چمکتا تھا. وہ میں دیکھتا تھا، چمکتا تھا اور میں اس کو دیکھتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ستارہ غائب ہو جاتا، پھر پردے آ جاتے، پھر اس کو میں دیکھتا، وہ پھر نظر آتا تھا. 70,000 سال کے بعد ہمارے نبی کی میلاد ہے، یہ ہمارے نبی کی عمر شریف ہے. یہ 63 سال ہے نا، یہ بات کی بات میں آپ کو بتاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، پھر میں اسے دیکھتا، پھر وہ غروب ہو جاتا، پھر وہ 70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا نہیں ہے کہ میری عمر کیا ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ میں اس ستارے کو چمکتے ہوئے 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسکرا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل تیرے رب کی عزت کی قسم. توجہ فرمائیں کیا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، تیرے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد ہی وہ ستارہ تھا. اب جان رہے ہیں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ. ہمارے نبی وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے اس نور کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے پروردگار نے. اب آگے سنیے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ستارہ دیکھا. تو وہ کون ہے ستارہ؟ پتہ چلا کہ ہمارے نبی قرب خاص میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں رہے۔ پھر اب میں آتا ہوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کہ رب ذوالجلال نے نور محمدی کے صدقے میں جنت یہ عرش بنا، عرش بنانے کے بعد عرش کے ہر پائے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا۔ ہمارے نبی کا نور اس سے عرش بنا، عرش کے پائے میں نام محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درخت بنائے، جنت کے ہر پتے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ایک مخلوق بنائی جائے جو ذی شعور بھی ہو، عقل والی بھی ہو، سمجھنے والی بھی ہو، تعریف کرنے والی ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو بنایا جائے۔ آدم کی تخلیق کی گئی، آدم کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنے دن بارش کیا ہوئے، آدم علیہ السلام کو مٹی لائی گئی ان کو۔ پھر اس کی جو ہے بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی آدم علیہ السلام نے۔ پھر دیکھا جنت کے نظارے کیے، پھر آپ نے دیکھا کہ تخت ہے اور تخت پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ جنت کے پتوں کو دیکھا، پتوں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ عرش پہ، قلم پہ، لوح پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ ہو گیا مسئلہ۔ پھر آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے منع کیا تھا درخت کے قریب میں جانے کا، شجر ممنونہ کے پاس میں۔ آپ شجر ممنونہ کے قریب میں اما حوا کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر وہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے، پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس خاکدان گیتی پر نازل فرماتا ہے، بھیجتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں قیامت تک آدم علیہ السلام نے جتنا رویا، اللہ کے بندوں میں کسی نے اتنا نہیں رویا۔ آپ آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات بھی سکھائے تھے، انہوں نے کلمات پڑھے، دعا کی، اور جب دعا کرتے رہے پھر اس کے بعد ایک دن خیال آیا کہ میں اس نور محمدی کا جو ہے صدقہ پیش کروں، واسطہ پیش کروں۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب ذوالجلال میری خطاؤں کو درگزر فرما اس نور کے صدقے میں جس کے صدقے میں مجھے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا آدم سے، آدم بتا تجھے پتہ کیسے چلا؟ رب ذوالجلال ہی نے سکھایا ہے، سب کچھ رب نے سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے اسماء کے نام، ہر چیز کے نام اللہ نے سکھائے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر بھی رب ذوالجلال سوال کرتا ہے، آدم بتا تو صحیح کہ تجھے پتہ کیسے چلا؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ قیامت تک آنے والے میرے بندے جان لیں کہ آدم ابو البشر وہ کیا فرمانے والے ہیں، وہ کیا جواب دینے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا تبارک و تعالی میں نے جب آنکھ کھولی سب سے پہلے دیکھا کہ عرش کے پائے میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے، میں نے جنت کے پتوں میں دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہے، ہر شے میں دیکھتا ہوں، جنت کے دروازوں پہ دیکھتا ہوں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، حوروں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یا اللہ میں نے جان لیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ہوگا جس کا نام تو نے عرش کے پائے میں لکھا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، یہ میرا محبوب ہے، یہ جو تیری نسل میں آنے والا ہے، یہ تیری اصل بھی ہے اور تیری نسل میں بھی ہے، اسی کے صدقے میں آج تیری خطا کو معاف کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا آدم ابو البشر، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اگر رب ذوالجلال سے دعا کی
300 سال تک دعا مانگتے رہے، آخر کار دعا کی مقبولیت اس وقت ہوئی جب آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے آپ نے دعا مانگی تو اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرما لی۔ تو یاد رکھنا، ہمارے باپ نے جیسے دعا مانگی ہے، اگر ہم بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کی مقبولیت ہوگی۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب یہاں بھیجا، جب آپ اس خاکجان گیتی پہ تشریف لائے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سلسلہ تو بڑا زبردست سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا۔ ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں جس کو مواہب الدنیا میں بیان کیا حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ آپ فرماتے ہیں، پھر میں جا رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کی طرف۔ تمام اللہ نے چاہا کہ ارواح انبیاء کو بنائے، روح انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا، تمام ارواح جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور محمدی سے کہ اپنی توجہ کرو۔ نور محمدی سے اللہ نے فرمایا نور محمد انبیاء کی ارواح پر توجہ فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نور محمدی میں نے انبیاء کی ارواح پر توجہ کی تو گویا کہ نور سے پورے ارواح کو میں نے گھیر لیا، ڈھب گئی، میرے نور سے ارواح انبیاء ڈھب گئی۔ تو اچانک ارواح انبیاء نے سوال کیا، مولا یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا نور ہے جو چھا گیا ہے ہم پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے فرمایا، اے ارواح انبیاء سن لو کہ یہ وہ نور ہے جس کے صدقے میں تمہاری روحوں کو بنایا گیا ہے، یہی تمہاری اصل ہے۔ اے ارواح انبیاء یاد رکھ لینا، اگر تمہارے دنیا میں جانے کے بعد تمہاری نبوت ہوگی، تمہاری رسالت ہوگی، سب کچھ تمہارا ہوگا، اس کے بعد اگر یہ محمد تمہارے درمیان میں آ جائے تو اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو اور اس کی تصدیق کرتے ہو تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا۔ اس نبی کی نبوت کا، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرو، ان کی نبوت پر ایمان لے کر کے آؤ، یہ اصل الاصول ہے۔ اس کو اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبوت سے سرفراز، رسالت سے سرفراز فرماؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء نے ایمان لا کر تصدیق بھی کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ رہا گیا تھا وہاں پر، اور بھی اور بہت سارے واقعات ہیں جس کو مواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے بیان کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں واپس حضرت آدم علیہ السلام۔ اب یہاں سے خلقت محمدی کے بعد ولادت محمدی کے تذکرے اب یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہونے والے ہیں۔ سفر نور مصطفیٰ ہے، اللہ نے چاہا نا، جو اپنی قرب خاص میں رکھا تھا، اب چاہا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اس نور محمدی کو مبعوث کیا جائے، اس کو بھیجا جائے۔ اس عالم میں تو آشنا کرا دیا تھا، رب ذوالجلال نے ہر چیز کو آشنا کرایا نور محمدی سے۔ اب دیکھیے، اب اس عالم کو بھی آشنا کرانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاطر بنایا، اپنے ذکر کے لیے بنایا، اپنی تعریف کے لیے بنایا۔ بقیہ جتنی مخلوق ہے وہ ذکر کرے، وہ تعریف کرے تو تعریف خدا کی نہیں، وہ تعریف مصطفیٰ کی کرے، تعریف مصطفیٰ کی کرے۔ اس کے لیے رب ذوالجلال نے پوری مخلوق کو بنایا پروردگار۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو جب مبعوث کیا، بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک نور رکھا، آپ کی پشت مبارک پر، صلب پاک پر آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں وہ نور رکھا تو وہ نور اچانک پیشانی میں ظاہر ہونے لگا، چمکنے لگا۔ عرض کی مولا تبارک و تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ میرے حبیب کا نور ہے،
جو تجھ میں منتقل کیا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پاک رحموں کا انتخاب کرنا۔ رحم پیٹ، رحم بچہ دانی کو بولتے ہیں رحم۔ الحمدللہ اس میں تو پورے تقریباً جو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، رحم بولتے ہیں، بچہ دانی کو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نور کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پاک صلبوں کا انتخاب، پاک رحموں کا انتخاب کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حابل و قابل پیدا ہوئے، لیکن یہ نور منتقل نہیں ہوا، یہ نور منتقل نہیں ہوا، اس کی حفاظت ہوتی رہی، اس کی حفاظت ہوتی رہی، اس کی حفاظت ہوتی رہی۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر یہ آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل حضرت شیس علیہ السلام میں ہوا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کا فرمان سنایا کہ شیس یاد رکھنا یہ نور محمدی ہے، اس کے لیے حفاظت کرنا، اس کی حفاظت اس طور پر کہ اس کے لیے پاک رحموں کا، پاک صلبوں کا انتخاب کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ پھر اسی طریقے پر یہ نور چلتا رہا، منتقل ہوتا رہا، انبیاء علیہ السلام سے لے کر کے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ نور منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی طریقے سے پھر منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا موسیٰ علیہ السلام میں۔ پھر یہ نور منتقل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ پھر یہ نور منتقل ہوتے 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 پھر وہ منتقل ہوا عبد المطلب کی پیشانی میں۔ عبد المطلب رضی اللہ ہم درمیان میں آقا دو جہاں صلی اللہ، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام احباب کا یہ عقیدہ ہے، لیکن جو احباب اس عقیدے کو نہیں جانتے اور جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور کسی کو یہ علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کافر تھے، وہ سن کے رکھ لے، آج اپنے ایمان کا حصہ اسے جز بنائیں اور اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک کوئی بھی درمیان میں کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی مشرکہ نہیں، کوئی کافرہ نہیں، میں پاک پیٹوں سے، پاک صلبوں سے آیا ہوا ہوں۔ درمیان میں کوئی کافر نہیں، کوئی خدا کے علاوہ کسی کو پرستش کرنے والا کوئی درمیان میں نہ تھا۔ عبد المطلب ان کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ عبد المطلب کے پیشانی پہ آیا وہ نور چمکا، بہت خوبصورت رہے حضرت عبد المطلب۔ کون؟ دادا جان، امام الانبیاء کے دادا جان ہیں، سبحان اللہ، آپ کے پیشانی میں رہا اس وقت میں۔ اب آپ کو بتا دوں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو چمکا، اس کے طفیل سے کیا کیا کام ہوئے۔ وہی زمانہ تھا کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جانتے ہیں ابرہہ کا واقعہ؟ جانتے ہیں؟ کتنے احباب جانتے ہیں ابرہہ کے واقعے کو؟ جزاک اللہ۔ اس میں سے 10% وہ ہیں الحمدللہ جو ابرہہ کے واقعے کو، زمانہ عبد المطلب میں ایک ابرہہ بادشاہ تھا، یمن کا تھا، اور اس نے اپنے یمن میں، وقت کا تقاضا ہے مجھے بڑی تیزی کے ساتھ جانا، لیکن بتا دو، یاد رکھ لیں یہ ابرہہ کا واقعہ اس لیے کہ قرآن کریم کا ذکر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک، یہ اس آیت کریمہ کی تفصیل ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میری تقریر اور آپ کی یہ بات تو ایک دم جو ہے ملتی جلتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میچ نہیں کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہا میں کہہ رہا ہوں پاک پیٹوں پاک سلموں سے آ رہے ہیں، اور آپ ہر زمانے میں موجود ہیں، کوئی زمانہ آپ کے شہادت سے خالی نہیں، آپ کے دیکھنے سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا میں نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا، نہیں دیکھا آپ نے؟ علم تارا کیف، اس کو جس طریقے سے بھی بولنا چاہے، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا میں نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، 55 دن باقی ہیں، 50 پر 5 دن باقی ہیں، 55 ڈیز ابھی باقی ہے آپ کی ولادت کے لیے۔ اللہ سوال کرتا ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ نور محمدی عبد المطلب کی پیشانی سے دیکھ رہا ہے۔ یمن کا بادشاہ، اس نے چاہا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرح میں گرجا گھر بنو، زبردست بڑی خوبصورت، پوری روئے زمین میں ایسا کوئی خوبصورت محل نہ ہو، اس نے بنایا، چاہا کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے والے لوگ ادھر کو آ جائیں۔ عرب کے مکہ کے ایک شخص کو پتا چلا کہ یہ کعبے کے مقابل میں بنایا ہے، تو عرب کے ایک شخص نے کیا کیا، جانے کے بعد وہاں اس گھر میں جا کے گندگی کر دی، اور گندگی اٹھا کر پوری دیواروں پہ لیپ دی اس نے، ابرہہ کے اس مکان پہ۔ اس نے چاہا تو پھر ہوا کیا کہ ابرہہ کو غصہ آیا، کہا کہ اب تو ہم کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے آدمی نے آ کر کے یہاں پر ایسا کر دیا، ہم جا کے بجا دیں گے۔ تمام فوجیوں کو تیار کیا، ہاتھیوں کو تیار کیا، سب لے کر کے عرب کو آ گیا، مکہ میں داخل بھی ہو گیا، حدود میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کے حفاظت کس کے ذمے ہے؟ جی عبد المطلب، متولی کعبہ، متولی، تم اپنی مسجد کے متولی اور انتظامیہ احباب بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا گھر وہ ہے، محمد الرسول اللہ کا گھرانہ وہ ہے کہ جس کے ذمے کعبۃ اللہ کی حفاظت ہے، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ ناز کرو اس ذات پر کہ پروردگار عالم نے ان کے حوالے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے متولی کون ہے؟ عبد المطلب، تو ان کے اونٹیں پکڑ کر لے آؤ، وہ جب آئیں گے اونٹوں کی وجہ سے تو پھر ہم بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ پکڑ کے لے آئے، 300-400 اونٹ ان کے تھے، پکڑ کے لے آئے۔ پتہ چلا عبد المطلب کو کہ ابرہہ پکڑ کے لے گیا، اس کے فوجی لے گئے، تو آپ نے کچھ احباب کو لے کے ابرہہ کے پاس چلے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، کعب الاحبار میں اس کو بھی کیا ہے، بتایا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے عبد المطلب اس کے دربار میں داخل ہوئے، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر ایسا روب طاری ہوا، وہ ایسا نور چمکا کہ ابرہہ تخت سے فوراً اتر کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تو کچھ اور سوچا تھا، یہ اپنی ڈھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تو عبد المطلب صرف آئے ہیں، وہ نور محمدی کا یہ کمال کہ اس کو تخت سے نیچے اتار دیا۔ باپ دادا میرا اور ابرہہ ایسے بیٹھا رہے، وہ نور محمدی نے ابرہہ کو اتار دیا نیچے اور مجبور کر دیا کہ میرے دادا کے سامنے جھک کے کھڑا ہو جائے۔ عرض کرنے لگا، بتائیے عبد المطلب آنا کیسے ہوا؟ کہا کہ میرے اونٹ تیرے سپاہی پکڑ کے لے آئے ہیں، لہٰذا میرے اونٹ کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اونٹوں کی فکر پڑی ہے، میں تو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا۔ مسکراتے ہیں عبد المطلب، فرماتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں، نادان، اونٹ میرے ہیں، مجھے فکر ہے کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، میرے اونٹ کی مجھے فکر، وہ اس کی فکر ہے، جو چاہے تو کر لے جا، میرے اونٹ تو دے دے مجھے۔ اس نے کہا کہ جاؤ، اب تو ہم کعبۃ اللہ کی اینٹ بجائیں گے، دے دو انہیں، اسے فکر نہیں ہے متولی کو۔ ٹھیک ہے، دے دیا۔ چلے آئے عبد المطلب، جب آئے نا، نکل کے آئے، دل میں فطری تقاضا تھا نا، تو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے، آپ نے کعبۃ اللہ کو ڈالا نظر۔ تواریخ حبیب الہ میں لکھا ہوا ہے
کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلا اور پورے کعبۃ اللہ کو ڈھانپ لیا۔ وہ کون سا نور تھا؟ وہ تھا نور محمدی تھا۔ یہ نور محمدی عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ پھر ابرہہ چلا کعبۃ اللہ کے قریب میں آیا، پھر کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے بعد الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ میرے حبیب کے دادا اس کی پیشانی میں وہ نور چمکا، اور پھر کعبۃ اللہ کے آنگن میں وہ تمام نور منتقل ہو گیا ہے، پورا گھیر لیا ہے، اب یہاں ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ایک فوج بھیجا جو سمندر کی طرف سے آئی۔ آنے کے بعد ہر ایک ابابیل کے چڑیا، چھوٹی سی چڑیا، کعبۃ اللہ کو کون کون گئے؟ بیت اللہ کو کون کون گئے؟ 1 2 3، ذرا اٹھا دیں نا، بتا دو دیں کہ آپ حضرات اٹھائے ہیں۔ اور جو احباب نہیں گئے، دعا کرو پروردگار عالم آئندہ سال تک آپ کو بھی دکھا دے۔ آپ کو خواہش نہیں ہے کیا؟ خواہش ہے نا؟ انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جب ابابیل آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے پاؤں، جا کے دیکھیں کعبۃ اللہ کے اطراف آج بھی وہ محافظ بن کے یہ سیکیورٹی کیا کام کریں گے؟ ابابیل آج بھی سیکیورٹی کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کی، وہاں ارد گرد گھوم ہی رہے، وہ آج بھی گھوم رہا ہے۔ کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا کہ جو ابابیل وہاں پر چکر نہ لگاتے ہوں گے، اور جانے والے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے پیروں میں ایک کنکر، ایک پیر میں کنکر، دوسرے پیر میں کنکر، منہ میں ایک کنکر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کنکر میں نام لکھا تھا سپاہیوں کا۔ جس سپاہی کا جس کنکر میں نام ہوتا ہے، ٹارگیٹ پر برابر چھوڑ دے وہ۔ ٹیکنالوجی پہ اترانے والوں اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پہ رہنے والوں، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے۔ آج میزائل وہاں گرایا جاتا ہے جہاں پر ٹارگیٹ متعین ہوتا ہے، جس ٹارگیٹ پر جس پر نشان لگا دیا جائے۔ آج کی ٹیکنالوجی اتنے ہزار سال کے بعد اتنا کام کر گئی کہ وہ نشانے پر مار رہی ہے۔ ارے یہ تو وہ زمانہ میرے آقا کا تھا، آپ کے آنے سے پہلے اس نور محمدی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے جن چڑیوں کو مقرر کیا تھا، ان کنکروں میں وہ ٹارگیٹ لکھے گئے تھے، اور ابابیل اسی ٹارگیٹ پہ چھوڑتے ہیں، وہ کنکر گرتا ہے، اس سپاہی کے سر کے تالو پہ چکتا ہے، سیدھے نیچے کو چلا جاتا پھاڑتے ہوئے، وہ بھی ختم، ہاتھی بھی ختم۔ اس طریقے سے رب ذوالجلال نے پورے ابرہہ کی فوجیوں کو تہس نہس کر دیا۔ سبحان اللہ بولو نا بھائی۔ اگر یہاں کوئی کرشمہ، کوئی کام دکھا دے نا، کوئی چمتکار دکھا دے، کوئی برابر کچھ کام کر کے دکھا دے، کوئی برابر نشان، واہ کیا بات ہے، ارے چڑیوں نے وہ کام کیا ہے، ابابیل نے وہ کام کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی پیشانی میں ہے۔ عبد المطلب دادا جان ہے، ان کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ سے، ان کی زوجہ کون؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، بی بی فاطمہ تھی، ان کے رحم میں منتقل ہوا۔ پھر یہ نور جو ہے منتقل ہوا، کون تشریف لانے والے ہیں؟ الحمدللہ یہ وہ باپ ہیں جس پر پوری کائنات فخر کرتی ہے، ان کا نام نامی، اسم گرامی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ نور منتقل ہوا۔ میں اب میلاد کا اس لیے کہ پھر آئندہ جمعہ آپ سے خطاب ہوگا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں، یہاں پر روک دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ نور منتقل ہوا۔